اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ کتاب الجہاد۔ حضرت عمرو بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک تیر چلایا تو اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ ابو داؤد، ترمذی دونوں نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو یحییٰ خریم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرے تو اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ ترمذی یہ حسن حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے جتنا دور کر دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہ روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ ان حدیثوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور کسی طرح کی بھی مشقت برداشت کرنے کا ثواب بتایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاد کی راہ میں کی گئی کوشش بیکار نہیں جاتی، ہر کوشش کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کی آگ کے بیچ، آسمان اور زمین کے بیچ فاصلے کے جتنی خندق ڈال دیتے ہیں۔ ترمذی حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے نفس نے جہاد کی بابت کبھی سوچا تو اس کی موت منافق کی ایک خصلت پر ہوگی۔ مسلم شریف۔ فائدہ، جہاد کا موقع نہ ملنا یہ دوسری بات ہے، لیکن کبھی دل میں اس بات کا خیال بھی نہ آنا کہ اگر کفار سے مقابلے کی ضرورت پیش آئی تو میں ضرور اللہ کی راہ میں لڑوں گا، یہ منافقوں کی ایک خصلت ہے، کیونکہ جہاد سے پیچھے رہنا انہی کی خصلت ہوتی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روشنی میں یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ جب انسان کوئی اچھا عمل کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ارادہ کر لے کہ جب بھی مجھے اس کی قدرت حاصل ہوگی میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، تاکہ اس کی نیت کام کے قائم مقام ہو جائے، اور انسان نہ اچھا عمل کرے نہ اس کے دل میں نیت رکھے تو یہ منافق کی شان ہے۔ خاص کر جہاد کی بابت دل میں بھی نیت نہ رکھنے سے انسان منافقوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔